کہانی کا آغاز ایک ویران اور پراسرار گاؤں سے ہوتا ہے، جہاں دو جڑواں بہنیں عائشہ اور نازش ایک پرانی اور ویران حویلی میں اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھیں۔ گاؤں کے لوگ اس حویلی کے قریب جانے سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہاں رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ حویلی میں ایک پرانی گھڑی تھی جو ہر رات 12 بجے خود بخود بجتی تھی، اور اس کے بعد حویلی میں ایک پراسرار خاموشی چھا جاتی۔ عائشہ اور نازش کی زندگی بظاہر عام سی لگتی تھی، مگر ان کے دل میں کچھ ایسے راز دفن تھے جنہوں نے ان کی زندگیوں کو خوفناک بنا دیا تھا۔ عائشہ کو اکثر رات کے وقت کسی سایہ دار ہستی کی موجودگی محسوس ہوتی، جبکہ نازش کا برتاؤ دن بدن عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ راتوں کو اکثر حویلی کے پیچھے جاتی اور اکیلی بیٹھ کر کوئی نامانوس زبان میں بڑبڑاتی رہتی۔ ایک رات عائشہ کو خواب میں ایک عجیب و غریب منظر دکھائی دیا۔ وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ حویلی کی دیواروں سے خون رس رہا ہے، دروازے خود بخود کھل رہے ہیں اور بند ہو رہے ہیں، اور کہیں سے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب وہ خواب سے جاگتی ہے تو اس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے اور اس کے جسم پر پسینے کی بوندیں چمک رہی ہوتی ہیں۔ اچانک اسے کمرے کے دروازے پر دستک سنائی دیتی ہے، مگر جب وہ دروازہ کھولتی ہے تو کوئی نہیں ہوتا۔ اگلے دن عائشہ نے دیکھا کہ حویلی کی دیواروں پر خون کے نشان ہیں، اور یہ نشان رات کے وقت اور واضح ہو جاتے ہیں۔ عائشہ نے اپنی نانی سے اس بارے میں بات کی، مگر نانی نے کہا کہ یہ سب اس کے دماغ کا خلل ہے۔ نازش نے بھی اسے خاموش رہنے کا کہا اور اسے یقین دلایا کہ وہ سب محض خواب ہے، مگر عائشہ کو یقین تھا کہ یہ سب حقیقت ہے، اور اس کے دل میں ایک خوف کا احساس بیٹھ گیا۔ نازش کا رویہ دن بدن عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر حویلی کے پیچھے جاتی اور وہاں زمین پر عجیب و غریب نشان کھودتی رہتی۔ عائشہ نے ایک رات اس کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ نازش نے وہاں ایک پرانی کتاب نکال رکھی ہے جس میں خون کے دھبے تھے۔ وہ اس کتاب سے کچھ پڑھ رہی تھی اور ارد گرد کی زمین پر موم بتیوں کا دائرہ بنایا ہوا تھا۔ عائشہ کو یہ سب بہت خوفناک لگا، مگر اس نے نازش سے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے واپس چلی آئی۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ صبح کے وقت لوگوں نے نازش کو جنگل کے قریب خون میں لت پت حالت میں پایا۔ اس کے جسم پر زخموں کے نشانات تھے جو کسی عام انسان کے نہیں لگ رہے تھے۔ اس کے بازو اور ٹانگوں پر گہرے پنجوں کے نشان تھے، جیسے کسی شیطانی قوت نے اس پر حملہ کیا ہو۔ یہ واقعہ سن کر عائشہ کے دل میں خوف کا سایہ مزید گہرا ہو گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے نازش کسی ایسی چیز کے ساتھ کھیل رہی ہے جسے قابو میں نہیں کیا جا سکتا۔ یہ واقعہ اتنا سنجیدہ تھا کہ پولیس انسپکٹر احمد خان کو تفتیش کے لیے بلایا گیا۔ احمد خان ایک تجربہ کار اور سنجیدہ پولیس افسر تھا جو کسی بھی کیس کو آسانی سے نہیں چھوڑتا تھا۔ اس نے حویلی کے آس پاس کے علاقے کا معائنہ کیا اور گاؤں والوں سے بات چیت کی، مگر اسے کوئی خاص سراغ نہ ملا۔ رات کو جب وہ حویلی میں موجود تھا تو اسے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دیں، جیسے کوئی دروازے کو خراش رہا ہو۔ انسپکٹر احمد نے رات کے وقت حویلی کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ایک رات جب وہ حویلی کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک اسے دیوار پر ایک سایہ دکھائی دیا۔ اس کا دل کانپ اٹھا، مگر اس نے ہمت کر کے اس سائے کا پیچھا کیا۔ وہ سایہ تاریکی میں غائب ہو گیا اور حویلی کی دیواروں سے کسی کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ احمد خان کو ایسا لگا جیسے کوئی عورت درد سے کراہ رہی ہو۔ انسپکٹر احمد خان نے اپنی تفتیش جاری رکھی اور بالآخر اسے نازش کی اس پرانی کتاب کے بارے میں پتہ چلا جس میں کالے جادو کے طریقے درج تھے۔ اس نے عائشہ سے بات کی تو اس نے کہا کہ نازش اکثر اس کتاب سے کچھ پڑھتی تھی اور اس پر خون کے دھبے بھی موجود تھے۔ احمد خان کو شبہ ہوا کہ نازش نے کسی خطرناک شیطانی قوت کو اپنے قریب بلا لیا ہے۔ اگلی رات احمد خان نے عائشہ اور نازش کو ایک ساتھ حویلی میں بیٹھنے کا کہا تاکہ وہ دونوں سے بات چیت کر سکے، مگر جیسے ہی وہ تینوں ایک کمرے میں موجود تھے، اچانک کمرے میں تیز ہوا چلنے لگی اور دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ دیواروں پر خون کے نشان نمودار ہونے لگے اور ایک شیطانی سایہ کمرے کے بیچ میں نمودار ہوا۔ اس سائے نے ایک خوفناک چیخ ماری اور نازش کی طرف بڑھا۔ نازش کے چہرے پر خوف اور درد کے آثار نمایاں تھے اور اس کی آنکھیں خوف سے باہر نکلنے کو تھیں۔ شیطانی قوت کے حملے کے بعد عائشہ نے انسپکٹر احمد خان سے ایک اور خوفناک انکشاف کیا۔ عائشہ نے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ نازش نے ایک خونی قربانی کی رسم ادا کی ہے۔
جس میں اس نے کسی جانور کو حویلی کے پیچھے ذبح کیا تھا۔ اس قربانی کی وجہ سے ایک شیطانی قوت حویلی میں آ بسی تھی جو اب نازش کی زندگی کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ انسپکٹر احمد خان نے ایک مقامی پادری کو بلایا تاکہ اس شیطانی قوت کو ختم کیا جا سکے۔ رات کے وقت پادری نے مخصوص دعائیں پڑھنا شروع کیں۔ جیسے ہی وہ دعائیں پڑھ رہا تھا، حویلی کے اندر خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ دروازے اور کھڑکیاں آپس میں ٹکرا رہے تھے اور کمرے کے اندر موم بتیوں کی روشنی مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک وہی شیطانی سایہ دوبارہ ظاہر ہوا اور اس نے نازش کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ شیطان جو کہ سیاہ لباس میں ملبوس تھا، اپنی آنکھوں سے ایک سرمئی چمک نکال رہا تھا جو خوفناک اور دلکش دونوں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے آس پاس کی ہوا میں ایک دباؤ تھا اور اس نے نازش کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے آیا ہو۔ جب پادری نے دعاؤں کی طاقت میں شدت لانے کی کوشش کی تو شیطان کی ہنسی گونجی، وہی دکھانے کے لیے کہ اس کی طاقت کمزور نہیں ہوئی۔ کمرے کی دیواروں پر چڑھتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی موجودگی نے کمرے میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑائی۔ نازش جو پہلے ہی ڈر سے کمزور ہو چکی تھی، اس کی گرفت میں آ گئی اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ پادری نے اپنے الفاظ کو تیز کرتے ہوئے ایک مخصوص منتر کا آغاز کیا، لیکن شیطان نے اس کے الفاظ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تمہاری دعائیں مجھے نہیں روک سکتی، میں یہاں آنے کا ایک مقصد رکھتا ہوں۔ اس کی آواز گہرائی میں گونجتی رہی، جیسے وہ کمرے کے ہر کونے میں پھیل رہا ہو۔ عائشہ نے دیکھا کہ نازش کی حالت بگڑ رہی تھی اور اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کی، خدا میری بہن کو بچا۔ پادری نے اپنی طاقت کو اکٹھا کرتے ہوئے آخری بار دعا کی اور اچانک کمرے میں ایک روشنی چمکی۔ شیطان کی مسکراہٹ میں ایک جنجناہٹ آئی اور وہ اس روشنی سے پیچھے ہٹنے لگا، جیسے اسے کسی طاقتور قوت کا سامنا ہو رہا ہو۔ یہ لمحہ بہت فیصلہ کن تھا اور عائشہ نے اپنے اندر جمع کی گئی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بہن کی حفاظت کے لیے ایک قدم آگے بڑھا دیا۔ نازش جو شدید بیمار ہو چکی تھی، پچھتاوے میں مبتلا تھی اور اپنے کیے پر نادم تھی۔ چند دن بعد نازش اس خوفناک تجربے کے نتیجے میں انتقال کر گئی۔ عائشہ اس حویلی کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے گاؤں سے دور چلی گئی۔ اس کے دل پر نازش کی موت اور ان کے خوفناک واقعات کا سایہ ہمیشہ کے لیے چھا گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس حویلی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور وہ حویلی اپنی وحشتناک کہانیوں کے ساتھ ویران رہ گئی۔